الحمد لله جليل الأسماء والشكر له سبحانه على سابق النعماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده القائل في حادث الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام النجباء. معزز سامعین، اور قابل احترام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بقید حیات رکھ کر ماہ رجب سے گزارتے ہوئے شعبان کے مہینے میں داخل فرمایا، اور ایک مہینے کی مسافت پر جس کا ہمیں شدید انتظار ہوتا ہے، ماہ مکرم رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ کی برکتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق ہم سب کو اللہ عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آج کا میرا موضوع ہے اسراء و معراج، درس و نصیحت۔ معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو معراج، لیکن عام طور پر اس کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مؤرخین ہو، سیرت نگار ہو، اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ معراج کا یہ عظیم واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، لیکن ہجرت کے کتنے سال پہلے ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے، کس دن ہوا ہے، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں معراج کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری ایام کا ہے۔ اور معزز سامعین، یہ مہینہ
جس کو تقریباً ہم الوداع کہہ چکے ہیں، رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے کئی ساری رسومات اور منکرات جو ہے رائج تھے، اور اسلام نے ان رسومات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس مہینے میں مخصوص طور پر قربانی کا اہتمام ہوتا تھا، جس کو حدیث پاک کی اصطلاح میں عتیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسی مہینے کو خاص کرنا۔ اس مہینے میں بی بی فاطمہ کی کہانی سننا، 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کے نام کا رسم جو ہے منانا، 27 رجب کو شب جشن معراج اور اس کے اگلے دن کا روزہ، جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، یہ ساری رسومات اور بدعات، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں بدعت کی پہچان کیسی کرنی ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فَبِكُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا سَبَقُونَا إِلَيْهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ خَيْرٍ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ انہوں نے کہا، اہل السنہ والجماع فرماتے ہیں کہ جو کام حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت نہ ہو، اس کا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا کام ہوتا تو ضرور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہم سے پہلے اس کام کو کرتے، اس لیے کہ انہوں نے کسی نیک اور عمدہ خصلت کو کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے کرنے میں سبقت لے گئے۔ آج ہم میں سے اکثر کی جو حالت ہے اس پر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم کا نام سنتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، گھوم جاتے ہیں۔ معزز سامعین، معراج کا یہ عظیم واقعہ جسمانی طور پر ہوا یا روحانی طور پر ہوا، اس کے تعلق سے اہل السنہ والجماع کے محقق علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ معراج بیداری کی حالت میں جسم اور روح سمیت ہوا ہے، اور یہی قول برحق ہے۔ اس کی کچھ دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سبحان الذی، یعنی تعجب کا صیغہ سبحانہ کا استعمال کرنا۔ اگر یہ واقعہ صرف ایک خواب ہوتا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کس و ناکس خواب کی حالت میں کہیں بھی جا آ سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی معراج کا ذکر فرماتے ہوئے کہا بعبدہ، اپنے بندے کے ساتھ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ کا معنی یہ ہے کہ جسم اور روح ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جسم اور روح دونوں معنوں میں بولا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77،
سورہ شعراء آیت نمبر 52، سورہ دخان آیت نمبر 33 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 86۔ ان آیات میں عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے جسم و روح کے لیے، اور اس کے بعد اسرا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی بیداری کی حالت پر بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي النَّوْمِ أَسْرَى، کہ یہ حقیقت ہے اسرا کا لفظ خواب پر بولا نہیں جاتا۔ اس کے بعد چوتھی جو دلیل ہے وہ یہ براق سواری کا اہتمام، یہ سفید چمکیلے جانور پر سوار کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ جو ہے کیا گیا ہے، کیونکہ اگر صرف روح کے ساتھ ہوتا تو پھر سواری کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آخری جو دلیل ہے وہ یہ کہ اس واقعے کو کفار و مشرکین نے انکار کیا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو وہ انکار نہ کرتے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں میرے جسم اور روح سمیت یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر میں نے کر آئی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے آپ کے اس بات کو جھٹلایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیت المقدس کو اللہ لا دیے تھے، جس کو دیکھ کر آپ اس کی توصیف بیان کر رہے تھے۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ معزز سامعین، اب ہم چلتے ہیں کہ اسراء اور معراج سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے۔ سب سے پہلا جو درس اسراء معراج کا ہے وہ توحید کا سبق ہے، توحید کا درس ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، یعنی جتنے بھی اوہام ہیں، جتنے بھی افکار باطلہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے لوگوں میں رائج ہیں، ان سارے افکار سے، ان سارے اوہام سے، ان سارے شرکیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ چنانچہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمیں توحید پر زندگی گزارنی ہی نہیں بلکہ توحید پر ہماری آخری سانس رکنی چاہیے۔ یہ دعا اللہ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسرا جو سبق ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت، مسجد حرام کے تعلق سے آپ سبھی کو معلوم ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو مسجد حرام سے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے معراج کرا دیتے، لیکن اسراء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرایا اس کے پیچھے چھپی حکمت علماء جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ اب تک جو نبوت تھی وہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چلی آ رہی تھی، لیکن یہود و نصارہ کے کئی بے احتیاطوں کی وجہ سے، کئی مظالم کی وجہ سے، کئی گمراہیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو ان سے چھین کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل فرمایا، اور جگہ جو تھی بیت المقدس اس کو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی طرف اللہ نے منتقل فرمایا۔ یعنی یہ انتقال قیادت کا سبب تھا۔ چنانچہ معزز سامعین، اس میں ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین کو دشمنان اسلام کے ظالم ہاتھوں سے وہ ضرور آزاد کروائیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہر حال میں ہمیں تسلیم و رضا کی یہ صفت اپنانی چاہیے۔ معزز سامعین،
اگر آپ اسراء معراج کا مطالعہ کرتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا آسان نہیں ہے، عقل میں بہت ساری چیزیں اترتی نہیں ہیں۔ یہاں سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جو مسافت ہے تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، کہ ایک آدمی اس وقت جب وسائل نہیں تھے ایک رات میں بیت المقدس کا سفر بھی کر رہا ہے اور وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر بھی طے کر کے واپس بھی آ جا رہا ہے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی چیز اس وقت نہیں تھی، لیکن سارے لوگ انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا اسی بڑی چیز کو میں مانتا ہوں، اس کو سچ جانتا ہوں کہ لمحے کی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آ کر اللہ کی وحی کو پہنچا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ کو صدیق کا جو ہے لقب ملا تھا۔ تو اس سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ شریعت کی کوئی بات ہمارے اپنی کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر بھی ہمیں قرآن و حدیث سے وہ چیز ثابت ہے تو اس کو سچ ماننا ضروری ہے۔ اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہماری جو حالت ہے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ اسراء و معراج سے ملنے والا چوتھا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں مداہنت کرنا صحیح نہیں ہے۔ واقعہ معراج جو سیکھ ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ اگر داعی اور مبلغ دین کی کسی بات کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن تردد کا شکار ہے، شک میں مبتلا ہے کہ اگر میں یہ بات لوگوں کو کہوں گا ہو سکتا ہے اس کو وہ نہ سمجھ پائیں یا غلط سمجھیں، ایسا جان کر اگر وہ دین کے احکامات کو، اہم چیزوں کو چھپاتا ہے، اس کی اجازت اسلام ہمیں ہرگز نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ چنانچہ معزز سامعین، ہمیں جو مسلمات کا علم ہے، جن احکامات کا علم ہے، ان کو ہم ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے وہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے لوگ اسے مانیں یا مذاق اڑائیں یا انکار کریں۔ اس کے بعد اسراء و معراج سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے، وہ ہے ناشکری سے اجتناب کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت النار فإذا اکثر اہلہا النساء، میں نے اسراء معراج کی رات آگ کو، جہنم کی آگ کو دیکھا جس میں زیادہ تر پائی جانے والی عورتیں تھیں۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا کیا وہ جہنم کا شکار اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان، کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور احسان کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ زندگی بھر آپ احسان کا معاملہ کرو، لیکن زندگی میں ایک بار آپ سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ فوراً کہہ دے گی کہ کوئی بھلائی میں تم سے نہیں دیکھی۔ تو یہ جو ناشکری ہے، یہ ناشکری عورتوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں،
ہرگز یہ نہیں ہے۔ ایک بری صفت ہے جو نہیں ہونی چاہیے کہ اچھی صفتیں بھی عورتوں میں ہوتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، کہ عورتوں میں سب سے افضل جو عورتیں، جو جنت والی عورتیں ہیں، وہ ان عورتوں میں سر فہرست خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، مریم بنت عمران علیہ السلام ہیں، اور آسیہ بنت مزاحم۔ یہ ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ عورتوں سے گزرے، ان کو نصیحت کیا اور کہا یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا الاستغفار، اے عورتوں زیادہ تر صدقہ خیرات کرو اور استغفار کا اہتمام کرو۔ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکثرن اللعن، یعنی اور چیز کا اضافہ کیا کہ تم میں ایک بری خصلت ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو۔ یہاں ہمیں جس بات کی طرف دھیان دینی چاہیے وہ یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں گھر میں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چیزیں ٹوٹتی ہیں، شرارت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ماں بھی جو ہے بیچاری ان کو سنبھالتے ہوئے تنگ آ گئی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی جو ہے انجانے میں ہی ان کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکلتے ہیں۔ بد دعا کے کلمات کا معنی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یعنی لعنت کا جو صحیح معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ایسی دعا دیں جن سے ان کی زندگی اور بنے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا شکریہ ادا کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا شکر گزار بنا رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ چنانچہ ہمیں ہماری ذمہ داروں کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو بھی تسلیم کرنا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ سارے لوگوں کا شکریہ ہم ادا تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے اہل خانہ کا، خاص کر اپنی بیوی کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں پہل کریں، اور عورتیں بھی جو ہے اپنے شوہروں کا شکریہ وہ ادا کریں۔ اگر ایسی ان کی زندگی ہو گئی، یعنی یہ اگر ایک دوسرے کی خامیوں کو درگزر کرتے رہے، معاف کرتے رہے، اور جو احسانات ہیں، جو خدمات ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے رہے، اور آپس میں ہدایہ جو ہے ایک دوسرے کو دیتے رہے، تو یہ جو ازدواجی زندگی ہے یقین جانیے یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوگی، شیر اور شکر جیسی جو ہے یہ زندگی ہوگی۔ معزز سامعین، اس حدیث کے شروع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رأیت النار، کہ میں نے آگ کو دیکھا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں کا ہر آدمی قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچانا ہے، کیونکہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا تھا، موت سے نہیں۔ معزز سامعین، اسراء معراج کا جو اگلا جو درس ہمیں ملتا ہے سبق وہ یہ ہے مسجد کی اہمیت۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آپ کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد بیت المعمور سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ چنانچہ مومن کی زندگی میں مسجد کا بڑا مقام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کو کل اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا خوش نصیب ہے جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز ہو گئی تو ایسا نہیں کہ بوجھ ہم نے اتار دیا اور پھر باہر چلے گئے، نہیں،
اندر ہوتے ہی ہمیں احساس ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، سوچ ہماری بننی چاہیے کہ ہم اگلی نماز کے لیے کب پھر مسجد آئیں۔ ہمیں انتظار ہونا چاہیے اذان کب ہوگی، کب ہم مسجد جائیں گے۔ تو اگر یہ صفت ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہمارا بھی شمار ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری فضائل اس کے تعلق سے بتائے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مسجد کی طرف چل کر جانا گناہوں کو پاک کرتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک مسجد میں آدمی جا کر انتظار میں بیٹھا ہے تو اس کا انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے معزز سامعین۔ اس کے بعد یہاں جو بات میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی دور دراز سفر ممالک سے سفر کر کے جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن پانچوں وقت کی نماز کے لیے منطقے کی محلے کی مسجد کو نہیں جاتا۔ چنانچہ مساجد یقیناً یہ جنت کے باغیچے ہیں اور ان سے ہمارا گزر ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اسراء معراج سے جو اگلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے تحیۃ الوضو کی اہمیت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اے بلال میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو تو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ تجھے دیا ہے؟ تو اس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے تو ایسا کوئی عمل یاد نہیں آتا، ہاں یہ بات ضرور ہے، میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں فوراً میرے نصیب میں جتنی نماز ہوتی ہے اتنی نماز میں پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز کہلواتی ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت بہت بڑی ہے جس کا ذکر آپ نے سنا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبیں دے، کوئی سجدہ ایسا کر کہ گواہی زمیں دے۔ اور اسراء معراج کا جو اگلا سبق ہے وہ ہے غرور اور گھمنڈ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا اور اس کے بعد وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ و جنت کا نظارہ بھی آپ نے کیا۔ جب آپ لوٹے آپ کا جو معاملہ لوگوں کے ساتھ ساتھ پہلے سے اور بہتر ہو گیا۔ آپ میں کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا۔ چنانچہ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ معزز سامعین، جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی جو قیمت ہے اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو مشاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے ہیں، جس میں چغل خوروں کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کی سزا بھی بیان ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے کئی اور مشاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے، جس میں زنا کرنے والوں کی سزا بھی ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا بھی ہے، فتنہ ڈالنے والے خطیب حضرات کی بھی سزا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والوں کی بھی سزا ہے۔ اور اس کے بعد معزز سامعین، مختصر یہ کہ اسراء معراج سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی سرداری کرتے ہوئے امام بن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ چنانچہ اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ جب آپ امام ہیں تو پھر یہاں وحدت ادیان کے نام پر یا دین ابراہیم کے نام پر جو فتنہ عرب ممالک کے عجم ممالک میں پایا جاتا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو جو ہے متنبہ کرنے کی
کوشش کریں کہ یہ بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اسلام کے بعد کوئی ابھی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چنانچہ اسی اسراء معراج کے موقع پر آپ کو شراب بھی دی گئی تھی اور اسے دودھ بھی دیا گیا تھا، اور آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تھا، جس سے جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام ہی واحد مذہب ہے، اسلام ہی واحد مذہب ہے جو دنیا میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذمہ داری اور ضمانت لے سکتا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ اسراء و معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمت و افزائی کا سبب بھی بنا۔ چنانچہ میں دو باتوں سے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جیسے ہی فرصت ملے کہ کسی بھی قوم کے پاس جائیں، کسی بھی سردار کے پاس جائیں، کسی بھی قبیلے کے پاس جائیں، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دے کر بھیجا تھا اس دین کے پیغام کو ان تک پہنچائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے هل من رجل يحملني الى قومي فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي۔ کیا کوئی تم میں ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنے قوم کے علاقے میں لے جائے؟ قریش نے مجھے اپنے رب کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے روک رکھا ہے۔ آج بھی یہ پیغام ہمیں پکار رہا ہے کہ کوئی ہم میں سے ہے جو ہم دنیا کے اقوام تک جا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ دنیا آج بھی اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری کمر باندھیں اور تیار ہوں اور اٹھ کھڑے ہوں کہ اس دین حق کا پیغام دنیا کے اقوام تک ہم پہنچا کر رہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، انسان کا بہترین ساتھی جو ہے اس کی صحت اور فرصت کے لمحات ہیں، تو یاد رکھیں کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیں اور صحت کو غنیمت جائیں، کیونکہ جب صحت اور فرصت کے لمحات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہر رشتہ دار کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ سے رشتہ توڑنا، بلکہ آپ ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے، اور ہماری جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے صحیح نہج پر، اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق ہم سبھی کو عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو موقع آپ نے مجھے دیا ہے، میں ذمہ داروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سامعین کا بھی کہ آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ والسلام علیکم۔